امریکی مسلم رہنماؤں کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس نے رات کو ہونے والا افطار ڈنر منسوخ کر دیا ہے۔ قطری نشریاتی ادارہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائٹ ہاؤس ذرائع نے بتایا کہ مسلم رہنماؤں کی جانب سے افطار ڈنر کے بائیکاٹ کے بعد وائٹ ہاؤس نے تقریب منسوخ کر دی ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورڈ احمد مشل نے بتایا کہ تقریب اس لیے منسوخ کی گئی کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بائیکاٹ کی فہرست میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ امریکی مسلم کمیونٹی نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے لیے وائٹ ہاؤس کے ساتھ افطار کرنا ناقابل قبول ہوگا، جو غزہ میں فلسطینی عوام کو قتل کرنے کے اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناقدین نے خبردار کیا ہے کہ مسلم رہنماؤں میں غم و غصہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کے انتخابی امکانات کے لیے ممکنہ طور پر خطرہ بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 1 اپریل کو شائع امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے مسلم کمیونٹی کے لیے افطار ڈنر کے لیے امریکی مسلم رہنماؤں کو دعوت نامے جاری کیے تھے۔ فلوریڈا میں مقیم ایک مسلم ایڈوکیسی گروپ نے کہا کہ انہیں دیگر مسلم امریکی نمائندوں کو صدر، نائب صدر اور ٹیم کو سینئر ارکان کے ساتھ ملاقات کی دعوت موصول ہوئی تھی، لیکن ہم نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کئی مسلم امریکی کارکنوں نے شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور بے معنی ملاقات صرف تصاویر کے لیے ہوگی۔ مسلم کمیونٹی گزشتہ 6 ماہ سے اپنے موقف پہلے سے ہی واضح کر چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کرائن جین پیئر نے تصدیق کی ہے کہ بائیڈن اور ان کی نائب صدر کملا ہیرس منگل کو مسلم کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقات کر سکتی تھی، لیکن کوئی راضی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر بائیڈن واقعی مسلم امریکی کمیونٹی پرواہ کرتے ہیں تو وہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے بغیر ان کے خدشات کو دور کریں۔ واضح رہے کہ پچھلے سال وائٹ ہاؤس نے افطار ڈنر کی میزبانی نہ کرنے کا انتخاب کیا، لیکن عید کے استقبال کے لیے تقریباً 350 مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس سال رمضان غزہ میں جاری تنازع کے ساتھ موافق ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 6 ماہ میں 30,000 سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پچھلے سال وائٹ ہاؤس نے افطار ڈنر کی میزبانی نہیں کی تھی، لیکن عید کے استقبال کے لیے ضرور تیاریاں کی گئی تھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کے حوالے سے سخت رد عمل اور موقف کا اظہار کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملے میں 7 ایرانی فوجی افسروں کے مارے جانے کے واقعے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق آیت اللہ خامنئی کا پیغام ویب سائٹ پر بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اس واقعے پر اسرائیل کو سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے پیغام میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ صہیونی حکومت کو ہمارے بہادر لوگوں کو ہاتھوں سزا دی جائے گی، ہم انہیں اس جرم اور دوسرے جرائم پر پچھتاوا کرائیں گے۔ اس سے قبل ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی اسرائیل کو سفارت خانے پر حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ دانش مندی کے ساتھ وقت پر جواب دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 1 اپریل کو 7 اسرائیل شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر فضائی حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایرانی ویب سائٹ سحر نیوز کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے دمشق میں ایران کے کونسلر شعبے پر صہیونی حکومت کے غیر انسانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شہید ہونے والے مجاہد جنرلز مقدس دفاع کے دور کے بہادر سپاہ سالار اور کمانڈرز تھے، جو شام میں فوجی مشیر کے لباس میں حرم اہل بیت و عصمت و طہارت کے دفاع اور اعلیٰ اسلامی و انسانی اقدار کے تحفظ میں پیش تھے، اور وہ فخر ساز شہداء کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ کے ہاتھوں پے در پے شکستوں ناکامیوں کے بعد صہیونی حکومت اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی ذلت آمیز شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں اندھادھند قتل عام کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے۔ لیکن اس کو جان لینا چاہیے کہ اس طرح کے غیر انسانی اقدامات سے ہرگز وہ اپنے مذموم عزائم حاصل نہیں کر سکے گی، اور اس کے علاوہ بزدلانہ حملے کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔ تائیوان کے مشرقی حصے میں 7.4 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی ہے۔ سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز تائیوان کے ہولینان شہر سے 18 کلومیٹر جنوب میں 34.8 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا، جبکہ جاپان کے موسمیاتی ایجنسی نے زلزلے کی شدت 7.5 بتائی ہے۔ تائیوان میں آنے والا زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس نے جاپان کے جنوبی جزیروں کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے۔
متعدد عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ حکام نے شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ خیال رہے کہ تائیوان میں ستمبر 1999 میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا تھا اور جزیرے کی تاریخ کی سب سے مہلک قدرتی آفات میں تقریباً 2400 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جاپان میں ہر سال تقریباً 1500 زلزلے محسوس کیے جاتے ہیں۔ جاپان اور تائیوان عام طور پر خاص تعمیراتی تکنیکوں اور سخت عمارتی ضوابط کی وجہ سے بڑے زلزلوں سے کم نقصان اٹھاتے ہیں۔ جاپان کا اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ مارچ 2011 میں ہوا تھا، جس میں 18,500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر میں بدھ کی صبح ایک کپڑے کی دکان میں زبردست آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے بالائی منزل پر رہنے والے خاندان کے 7 افراد کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ بدھ کی صبح 3 بجے کے قریب پیش آیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 3 خواتین، 2 مرد اور 2 بچے شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ کالج اور ہسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، فائر بریگیڈ اور قریبی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ بس قسمتی سے اس وقت تک 7 افراد کی موت ہو چکی تھی۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے اور ماہرین کی ٹیم سے تحقیقات کے بعد اس کا پتہ لگایا جائے گا۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ چین میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس میں دریائی نہر کا رنگ اچانک نیلا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین میں ایک نہر نے مقامی افراد میں اس وقت تجسس پیدا کر دیا جب اس کا رنگ اچانک چمکدار نیلے رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ فوٹیج میں متحرک پانی دیکھا جا سکتا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی کیمیکل کی مدد سے رنگ دیا گیا ہے۔ کچھ علاقوں میں جہاں پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہاں پانی کا رنگ تھوڑا مان پڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مقامی افراد نے خدشات کا اظہار کیا ہے، جس میں سے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک ایسا قریبی پیٹرول اسٹیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو کیمیائی فضلے کو پانی میں ڈال رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر فوٹیج شیئر کرنے والے صارف کا کہنا تھا کہ فوٹیج اصلی ہے، نہ کہ اسپیشل ایفیکٹس۔ صارف نے مزید کہا کہ میں نے اسے منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ صارف تھوڑی دیر بعد جب چائے پر واپس گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پانی اپنے معمول کے رنگ پر واپس آ چکا ہے۔ تاہم اس حوالے سے چین کے ایکیولوجیکل انوائرمنٹ بیورو نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔